السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے انسیڈنٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اسلامی تاریخ کا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسانی تاریخ کا سب سے دردناک اور بھیانک منظر پیش کرتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ انسیڈنٹ ہے 10 محرم 61 ہجری کا، جہاں کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں اور ان کے گھرانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ باقی وجہ آپ کے گھرانے کے لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ملتے، جو کہ اپنے اندر ایک غمگین داستان ہے اور یقیناً اس امت کے لوگوں کے لیے ایک شرمناک واقعہ ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون اسی امت کے لوگوں نے بہایا تھا۔ ویسے تو کافروں سے بھی بڑے ظالم تھے، لیکن کہلانے کو تو تھے ہی مسلم ہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی امت کے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے گھرانے اور ساتھیوں کے ساتھ یہ ظلم ڈھائے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو ہمیں صبر، استقامت اور حوصلے کی تلقین کرتا ہے، اور شہداؤں کی ہمت، جرات اور شجاعت کی مثال بیان کرتا ہے، اور ہمیں ہر حال میں ایمان پر ڈٹے رہنے کا درس دیتا ہے۔ 28 رجب 61 ہجری کا دن آتا ہے جب دمشق کا حاکم یزید اپنی فوج سے ایک نمائندہ مدینہ روانہ کرتا ہے، اور وہاں جا کر امام حسین کو یزید کا پیغام دیتا ہے کہ یزید نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت کریں۔ یزید کی بیعت کرنا صرف اس کی حکومت کو تسلیم کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کی حکومت میں جو بھی زیادتی والے اور گمراہی والے کام ہو رہے تھے ان سب کو تسلیم کرنا، اور امام حسین سے ان سب پر ایک انڈوس لگوانا تھا۔ امام حسین جو کہ نواسۂ رسول تھے، ان کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی، اور حسین جو کہ اسلام کے سب سے بہادر شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ یزید کی وہ بیعت کرتے؟ آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ والوں کے خطوط امام حسین کے پاس آنے لگے، جس میں لکھا تھا کہ کوفہ کے لوگ حسین کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ خطوط کے نمبرز اتنے تھے کہ پورا لیٹر باکس بھر گیا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کوفہ روانہ ہوں گے اور وہاں جا کر لوگوں کا حال و احوال پتہ کریں گے۔ اس وقت مدینہ کے حالات بھی پہلے جیسے نہ رہے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور آپ اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے مکہ حج کی نیت سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں بھی آپ نے یزید کی فوج کو حاجیوں کے لباس میں پایا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی کربلا شروع بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن یزیدی فوج کے ظلم پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر میں یعنی مکہ میں خون ریزی ہو، اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکہ سے کوفہ روانہ ہوا جائے۔ حسین اور ان کا قافلہ مکے سے روانہ ہو جاتا ہے، اور کچھ دور جا کر انہیں یزید کا ایک لشکر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ 1000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ اس فوج کا کمانڈر جس کا نام تھا حر۔ جب فوج کا لشکر حسین کے پاس آتا ہے تو کمانڈر سمیت پوری فوج کا پیاس سے برا حال ہوتا ہے۔ حسین یہ منظر دیکھ کر ان کی فوج کو پانی پلانے کا حکم دیتے ہیں، اور ان کی فوج کے ایک ایک آدمی کو پانی پلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جانوروں تک کو سیراب کیا جاتا ہے۔ جبکہ امام حسین جانتے تھے کہ یہ یزیدی فوج آپ پر ظلم ڈھانے کے لیے آئی ہے، پر آپ نے وہاں بھی انسانیت کو پہلے رکھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آگے جانے کے لیے بڑھتے ہیں تو حر آپ کے گھوڑے کی لگام کو ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین، میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھ کر امام حسین اپنے جلال میں کہتے ہیں کہ اے حر، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عربوں میں اس طرح کی بات غصے کا اظہار کرتے وقت کہی جاتی تھی۔ حر یہ سن کر کہتا ہے کہ حسین، آپ کی جگہ یہاں کوئی اور شخص ہوتا تو میں یہ بات اسی کو پلٹا دیتا، لیکن میں یہ بات آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ کی والدہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حر کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت احترام تھا، اس لیے وہ وہاں باز رہا۔ 2 محرم کا دن آتا ہے، آپ ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں مٹی اڑنے لگتی ہے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی سے فرماتی ہیں کہ اے بھائی، یہاں سے جلدی چلیں، یہاں ایک الگ بے چینی ہے، یہاں کی مٹی سے آپ کے خون کی مہک آتی ہے۔
آپ نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا، اس جگہ کے کچھ لوگوں کو بلواؤ۔ ان لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کسی نے کہا کہ اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں، تو کسی نے کہا اس جگہ کو واضحیہ بھی کہتے ہیں۔ الگ الگ مختلف نام بتائے گئے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے آ کر کہا کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین نے جب اس جگہ کا نام کربلا سنا تو آپ نے اپنے بھائی سے یہاں خیمے لگانے کا حکم جاری کیا۔ اس جگہ کے قبیلے کا نام تھا بنی اسد۔ آپ نے ان سے اس زمین کا کچھ حصہ خریدا اور پھر واپس انہی کے حوالے کر دیا، اور اس قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، اس جگہ پر ہماری قبریں بنیں گی۔ جب ہمیں شہید کر دیا جائے تو ایک کام کرنا کہ ہمیں دفنانے آ جانا۔ آپ نے اس کے بعد ان کی عورتوں سے فرمایا کہ اگر تمہارے مرد یہ نہ کر سکیں تو تم لوگ پانی بھرنے کے لیے بہانے آ جانا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ 2 محرم سے 7 محرم ہو گئی اور کربلا میں یزیدی فوج کے لشکر جمع ہونے لگ گئے، اور اسی دن ایک ظلم اور ڈھایا گیا جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ حر، جو کہ یزیدی فوج کا ایک کمانڈر تھا، وہ ایک کشمکش کا شکار تھا۔ اس کا بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ مخالف کی طرف صرف 72 ہیں، یہاں تو ہزاروں کا لشکر ہے، جبکہ مخالف فوج کے پاس نہ تو کوئی زیادہ اسلحہ ہے، نہ سامان ہے اور نہ ہی پانی۔ حر کہتا ہے، مجھے جناب زہرا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا، کیا تجھے ان بچوں کی چیخنے کی اور رونے کی آواز نہیں آتی جو 3 دن سے پیاسے ہیں؟ اسی وقت حر فیصلہ کرتا ہے کہ میں امام حسین کی فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب اس کے ساتھ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، تیرے سپاہی تو تیرے خلاف لڑیں گے ہی، ساتھ میں امام حسین بھی تجھے تسلیم نہیں کریں گے، تو کہیں کا نہیں رہے گا حر۔ حر بنا کسی بات سنے اپنے بیٹے کو لے کر امام حسین کے قافلے کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب وہ امام حسین کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کے پیروں میں یہ کہتا ہوا گر جاتا ہے کہ کیا میری یہ خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین نہ صرف اسے معاف کرتے ہیں بلکہ اسے سب کی طرف سے خوش آمدید بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ حر کا کچھ راتوں میں ہی یزیدی فوج سے نکل کر شہداؤں میں آ جانا صرف اس کے دل میں احترام فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہوا۔ 9 محرم کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کی مہلت اپنے ساتھیوں کو دی، اور آپ نے سب لوگوں سے خطاب کیا کہ کل صبح جنگ شروع ہو جانی ہے، جسے یہاں سے جانا ہے وہ خوشی سے جا سکتا ہے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے چراغ بجھا دیا تاکہ جو شرم کی وجہ سے نہ جا پا رہا ہو تو وہ بھی آسانی سے جا سکے، لیکن سب صحابہ نے وہاں سے جانے سے انکار کیا، بلکہ وہاں کی مائیں تو اپنے بچوں کو تیار کرنے لگیں کہ صبح جنگ پر حسین کا ساتھ دینا ہے۔ اگلا دن آتا ہے، 10 محرم کی صبح آتی ہے، جہاں شہادتوں کی شروعات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے صحاباؤں کی شہادت ہوتی ہے، جن میں حر بھی شامل ہے، جو آپ کے لشکر میں کچھ دن پہلے ہی شمولیت اختیار کرتا ہے۔ ظہر کا ٹائم آتا ہے، امام حسین یزیدی فوج کو پیغام بھجواتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، جنگ روک کر نماز پڑھنے کا ٹائم دیا جائے، لیکن اس وقت شاید اللہ کی ایک اور آزمائش جو کہ حسین کی منتظر تھی۔ یزیدی فوج نماز کے لیے بھی نہیں رکتی اور جنگ جاری رہتی ہے، تو اس وقت امام حسین آدھوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور آدھوں کو کہتے ہیں کہ جنگ کریں، اور پھر بعد میں آ کر اپنی نماز ادا کریں، اور جن کی نماز ہو جائے وہ جنگ میں شامل ہو جائیں۔ یہاں ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال میں اگر نماز معاف ہوتی تو شاید نبی پاک کے نواسے کے لیے ہوتی، لیکن وہاں بھی حسین نے یہ پیغام دیا کہ نماز سب سے پہلے ہے، نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی۔ اس کے بعد باری آتی ہے گھر والوں کی۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے شخص آپ کے بیٹے علی اکبر ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ نے علی اکبر کے جسم سے تیر نکالا تو ان کا کلیجہ تک تیر کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس کے بعد شہید ہونے والے شخص تھے امام حسین کے بھائی امام حسن کے فرزند قاسم، جن کی لاش کو پامال کیا گیا۔
کربلا میں 2 لاشوں کو پامال کیا گیا اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش آتی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اس وقت پامال کیا گیا جب آپ زخمی حالت میں میدان کربلا میں تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لاشے کو ایک گٹھڑی میں لے کر آئے۔ امام حسین کے بھائی عباس، جن سے بڑے بڑے دشمن خوف کھاتے تھے، آپ دشمنوں کو چیرتے ہوئے دریا کے پاس پانی لینے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر تیروں کی بارش کی جاتی ہے۔ پہلے آپ کا سیدھا بازو اور پھر الٹا بازو قلم کر دیا جاتا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اون و محمد کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ علی اصغر، جو کہ 6 ماہ کے تھے اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، آپ یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس بچے کو تو پانی پلا دیا جائے۔ آپ اسے ہاتھ سے پکڑ کر مخالف فوج کی طرف دکھاتے ہیں تو اسی وقت ایک ظالم جس کا نام ہرملہ تھا، وہ بدبخت ایک تیر کھینچتا ہے جو کہ علی اصغر کے گلے میں جا کر لگ جاتا ہے اور اسی وقت ان کی گردن ڈھلک جاتی ہے اور انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین ان کے خون کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو اس طرح راضی تو میں بھی راضی۔ امام حسین نے سب کو باری باری خود رخصت کیا تھا، پر اب باری آتی ہے آپ کی خود کی، لیکن آپ کو کوئی رخصت کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے جلال کے ساتھ دشمنوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور ہزاروں پر بھاری پڑتے ہیں اور یزیدی فوج کے کتنے ہی سپاہی کو جہنم واصل کرنے کے بعد آپ پر تیروں سے حملہ کیا جاتا ہے، کوئی تیر سے، کوئی نیزوں سے تو کوئی تلوار سے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بدبخت کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کر مارتا ہے۔ حسین زخمی ہو کر گھوڑے سے گر جاتے ہیں، اس وقت بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کے قریب جایا جائے۔ آپ پر دوبارہ تیر برسائے جاتے ہیں اور شمر وہاں سب سے بڑی گستاخی کرتا ہے اور بدبخت حسین کے پاس آتا ہے اور اپنے خنجر سے آپ کا سر قلم کر دیتا ہے اور 72 شہداؤں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کربلا ختم نہیں ہوتی، یہاں سے ایک اور کربلا شروع ہوتی ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اسے لوٹنے کے لیے ایک شخص نے آپ کی انگلی کاٹ دی، آپ کی لاش کو پامال کیا گیا اور اس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس کے بعد یزیدی فوج خیموں کی طرف رخ کرتی ہے اور خیموں کو جلایا جاتا ہے۔ بی بی سکینہ، جو کہ امام حسین کی صاحبزادی تھیں، ان کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی جاتی ہیں۔ یزیدی فوج اپنے لوگوں کی لاشوں کو نماز پڑھا کر دفنا دیتی ہے، جبکہ امام حسین، اہل بیت اور صحاباؤں کی بے سر لاشوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو بنی اسد کے قبیلے کے لوگ شہداؤں کی لاشوں کو دفنا دیتے ہیں۔ یزیدی فوج خیموں کے سب لوگوں کو قیدی بنا لیتے ہیں اور وہاں سے ابن زیاد کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے امام حسین کا سر پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں ابن زیاد بے حرمتی سے باز نہیں آتا اور ایک چھڑی سے آپ کے لب پر ضرب لگاتا ہے تو ایک صحابی رسول زین بن ارقم سے رہا نہیں جاتا اور وہ کہتے ہیں، ارے ابن زیاد، یہ کیا زیادتی کرتا ہے؟ میں نے خود نبی کے لبوں کو حسین کے لب پر بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں ان صحابی سے کہتا ہے کہ اگر تیری عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا۔ وہ صحابی لعنت ملامت کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوفے کے لوگ تماشائی بن کر اہل بیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں یزید کی طرف سے ایک پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اور وہاں کی عوام میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ ایک جماعت اسلام کے خلاف اٹھی اور بغاوت میں اٹھی جسے ہم نے قتل کر دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو زینب نے وہاں ایسا خطبہ دیا کہ یزید کے تو ہوش اڑے ہی، ساتھ میں یہ جو پروپیگنڈا اس نے رچایا تھا اور لوگوں کی آنکھوں پر دھول پھیلائی تھی وہ بھی اٹھنے لگی اور لوگ یزید کی مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کے لوگوں نے ہی اس کی مخالفت کی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خطبے کی کچھ لائن یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب آپ اس کے دربار میں داخل ہوتی ہیں اور اس کی عورتوں کو دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ کیا اسلامی غیرت اس کی متقاضی ہے کہ تو اپنی عورتوں کو بلکہ اپنی کنیزوں کے لیے بھی پردہ کرے اور نبی کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرائے۔
پھر آپ فرماتی ہیں، یہ تو انقلابائی زمانے نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، میں تیری سرزنش کو بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں۔ جب یزید کے سامنے امام حسین کا سر پیش کیا گیا، تب یزید نے بھی اسی بے حرمتی کا ارادہ کیا جو ابن زیاد نے کیا، اور وہاں پہ بھی ایک صحابی نے وہی بات اسے کہی جو ابن زیاد کو کہی تھی۔ آخر کار یزید کا وہ پروپیگنڈا مٹی میں مل گیا، اور 1 سال قید کے بعد اسے اہل بیت کو رہا کرنا پڑا اور قافلے کو شام سے مدینہ روانہ کیا گیا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید نے اور اس کی فوج نے اور جو اس واقعے کا ذمہ دار تھا، انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے نام کیا۔ آخر میں اس داستان کو میں ایک شعر کے ساتھ اینڈ کرنا چاہوں گا، اور اس واقعے کے دوران کوئی بھی بھول ہوئی ہو تو خطا کی معافی چاہوں گا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ اللہ حافظ۔